السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 266 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے جملہ معترضہ۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَأُتُوبِهِ متشابہہ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم اسی آیت کے حوالے سے کلام کریں گے۔ یہ جو وَأُتُوبِهِ متشابہہ ہے، یہ ایک جملہ معترضہ کی حیثیت یہاں پر رکھتا ہے، اور اس پر جو قیل و قال ہوگی یا اس سے جو مراد ہوگی تو وہ ہم بہی ضمیر کا بالخصوص وَأُتُوبِهِ میں جو ہا ضمیر کا مرجع ہے اس کے حوالے سے بھی دو طرح کی باتیں ہوں گی، مرجع کے تعین کے حوالے سے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی جانب، تو اس کے بعد جو اس کی وضاحت ہوگی وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو مصنف علیہ رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اس حصے کو لکھ کر آغاز کرتے ہیں وَأُتُوبِهِ متشابہہ، اور ان کو دیا گیا ہے اس سے ملتا جلتا۔ اعتراض یقرر ذالک، یہ جملہ معترضہ ہے جو ما قبل کی تاکید کرتا ہے، اس کو پختہ کرتا ہے۔ والضمیر علی الاول راجع الی ما رزقوا فی الدارین، اور بھی کی ہا ضمیر اول تفسیر کی بنا پر رزق دارین کی طرف راجع ہے۔ فَإِنَّهُ مَدْلُولٌ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ من قائل هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا من قبل، کیونکہ اس پر اللہ کا ارشاد هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا من قبل کے ذریعے دلالت موجود ہے کہ یہ وہ ہے جو ہمیں اس سے پہلے رزق کے طور پر دیا گیا۔ وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، أي بجنسي الغنی والفقیر، اور فرمایا کہ اس کی نظیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ یہ کلام ہے کہ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، یعنی اولا بہما کے معنی ہے اولا بجنسی الغنی والفقیر، کہ وہ جنس غنی کے اور فقیر کے زیادہ قریب ہیں۔ وعلی الثانی الی الرزق، اور دوسری تفسیر کی بنا پر پھر اس ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ رزق بنے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ وَأُتُوبِهِ متشابہہ، چونکہ ماقبل جو جنتیوں کا کلام تھا وہ یہ تھا کہ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا من قبل، کہ یہ تو وہ رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا جا چکا ہے۔ اب من قبل کے حوالے سے چونکہ ہم نے دو تفسیریں پڑھی ہیں، ایک تفسیر ہم نے پڑھی ہے من قبل سے دنیا کے اندر اس جیسا ہمیں شکل و صورت میں ملتا جلتا دیا گیا ہے، اگرچہ ذائقہ، لذت، وہ سرور اس کا مختلف ہوگا۔ اور ایک یہ ہے کہ من قبل سے مراد جنت میں ہی اس کھانے سے پہلے جو کھانا تھا وہ اسی صورت و شکل میں پیش کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ یہ بھی کھائیں گے تو ذائقہ الگ اور لذت الگ پائیں گے۔ تو اب چونکہ دو طرح کی ہم نے تفسیر من قبل کی پڑھی ہے اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور تو فرمایا کہ اس جیسا ملتا جلتا انہیں دیا گیا ہے، وہ جو پہلے ان کو دیا گیا تھا یہ ان کو نہیں دیا گیا۔ وَأُتُوبِهِ
متشابہات سے اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ جو پہلے انہیں دیا تھا، بھلے وہ دنیا والا ہو یا جنت میں جو پہلے دیا گیا ہو، تو وہ ان کو نہیں دیا گیا، بلکہ شکل و صورت میں ان جیسا ملتا جلتا انہیں دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا معنوی ربط۔ اب وَأُتُوا بِهِ متشابہہ کا جو واو ہے یہ عاطفہ نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراضیہ ہے، اور یہ اسی وجہ سے جملہ معطوفہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ معترضہ ہے۔ اور مقصود آیت جو ہے وہ ما قبل کی تاکید کرنی ہے، یعنی چونکہ ما قبل میں بھی یہی مراد ہے کہ وہاں یہ شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ دونوں رزق یکساں ہیں، دنیا والا بھی، عقبہ والا بھی، قبل والا بھی، بعد والا بھی۔ تو وَأُتُوا بِهِ متشابہہ کا جملہ معترضہ لا کر اس ما قبل اس وہم کو بھی دور کر دیا کہ وہ ایک جیسا نہیں ہے، یکساں نہیں ہے، متحد العین نہیں ہے، بلکہ وہ صرف شکل و صورت میں یکساں ہے۔ اچھا، وَأُتُوا بِهِ متشابہہ کا جملہ معترضہ ہونا یہ ان لوگوں کے نزدیک ممکن ہے جو آخر کلام میں بھی جملہ معترضہ لانے کے قائل ہیں۔ اصل میں معترضہ ہونے کے لیے بعض کے ہاں درمیانی کلام کی شرط ہے اور بعض کے ہاں کلام کے درمیان کی شرط نہیں ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ آخر میں بھی جملہ معترضہ آ سکتا ہے، تو یہاں پر یہ انہی کا موقف ہوگا۔ جن کے ہاں درمیان میں ہونا شرط ہے تو وہ اس قسم کے جملے کا نام تنزیل رکھتے ہیں، وہ جملہ معترضہ نہیں بولتے۔ گویا تنزیل یہ ہوا کہ کوئی کلام کے آخر میں جملہ لایا جائے اور وہ اول کلام کی تاکید کرے اور اس جملے کا کوئی محل اعراب نہ ہو، تو اس کو تنزیل بولیں گے۔ تو جن کے ہاں آخر میں جملہ معترضہ نہیں آ سکتا ان کے ہاں یہ تنزیل کی صورت ہوگی، اور جن کے ہاں آخر میں بھی جملہ معترضہ آ سکتا ہے تو ان کے ہاں یہ جملہ معترضہ ہوگا۔ اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں جی وَأُتُوا بِهِ کی ہا ضمیر کے مرجع کے اوپر کلام کرنے کے لیے۔ وَالضَّمِيرُ عَلَى الْأَوَّلِ، یہ یہاں سے بِهِ کی ضمیر کے مرجع کا بیان کر رہے ہیں۔ اصل میں اس کا مرجع ملفوظ بھی ہو سکتا ہے جو لفظوں میں ہے، اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے جو ایک معنی ہے۔ اچھا، اگر مفہوم مانے تو پھر مرجع مرزوق کے دارین ہوگا، یعنی دنیا و عقبہ میں جو دیا گیا رزق ہے۔ پھر ترجمہ بھی یہ ہوگا کہ اور دیا گیا ان کو دنیا و آخرت کا رزق ملتا جلتا، اور اس کو مفہوم اس لیے کہا کہ صراحتاً دارین کا رزق یہ لفظ پیچھے مذکور نہیں ہے، البتہ ھذا الذی رزقنا من قبل سے جو ہے وہ اس پر دلالت موجود ہے، چونکہ ھذا یہ رزق آخرت پر دلالت کر دے، جو سامنے دیکھ کے بولیں گے یہ والا، یہ تو ہمیں پہلے دیا گیا ہے، اور الذی رزقنا من قبل جو ہے یہ رزق دنیا پر دلالت کرتا ہے۔ تو لہٰذا ان لفظوں سے دونوں کا مفہوم تو مل رہا ہے، لیکن دونوں بصورت لفظوں کے یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اچھا، اگر دونوں ملحوظ ہوتے تو ضمیر تثنیہ کی پھر لائی جاتی اور وَأُتُوا بِهِمَا فرمایا جاتا، جیسا کہ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فرمایا گیا ہے، تو وہاں اس میں مفہوم کو مرجع قرار دینے کی وجہ سے ضمیر تثنیہ کی لائی گئی ہے۔ اگر ملفوظ کو مرجع ٹھہراتے تو مشہود علیہ مفرد ہے، تو پس ضمیر بھی مفرد ہی آتی ہے۔ اچھا، اگر مرجع ملفوظ مانا جائے، یعنی وعلی الثانی دوسری صورت میں بھی دیکھیں کہ اگر آپ مرجع کو ملفوظ مانتے ہیں کہ وہ لفظوں میں یہاں پر موجود ہے، تو پھر رزقاً اس ضمیر کا مرجع ہوگا وَأُتُوا بِهِ، کیونکہ پیچھے کہا تھا نا ھذا الذی رزقنا من قبل، اس سے بھی پہلے جائیں تو وہ جو فرمایا گیا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس کے بعد كُلَّمَا رُزِقُوا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا،
جب جب ان کو رزق دیا جاتا تو وہ اتو بھی ہی، تو وہ ان کو جو رزق دیا جاتا متشابہ، وہ ملتا جلتا دیا جاتا. تو یہ جو رزقن ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے موجود بھی ہے، تو لہٰذا یہی مرجع ہوگا. اچھا، اب آخر میں مصنف علامہ فرماتے ہیں کہ مرجع کی جو پہلی تفصیل ہے وہ قبل کی تفسیر اول کی بنیاد پر ہے جو دنیا کے اعتبار سے کی گئی تھی، اور مرجع کی جو دوسری تفصیل ہے یہ قبل کی تفسیر ثانی کی بنا پر ہے جو جنت کے اعتبار سے کی گئی تھی. تو یہیں پہ ہم اپنے سبق کو موقوف رکھتے ہیں. جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی. آئندہ کے اعتراض اور جو آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تو اس پہ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. آپ بالخصوص ان دو سوالات کے جوابات ضرور دیں. ایک یہ کہ تنزیل کسے کہتے ہیں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ وَنَظِيرُهُ سے کس چیز کی نظیر کو مصنف علیہ رحمہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وضاحت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.